اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، فتنہ ناسبیت بہت تیزی کے ساتھ ہماری صفوں میں گھستا جا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور بے بنیاد قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اہل بیت اطہار کے کردار پر، ان کے فضائل و مناقب پر۔ عوام کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ بغض اور نفرت کی آڑ میں اہل بیت کا دامن ناسبیوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ناسبیوں نے اعتراض کیا ہے کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین اور سیدنا علی یہ حضور کی اہل بیت نہیں ہیں، اور دلیل ان کی سنیں کہ حسن حسین مولا علی کی اولاد ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، تو یہ مولا علی کی نسل ہے، حضور کی نسل کیسے ہوئی؟ چونکہ آقا علیہ السلام کے جو سگے بیٹے تھے وہ تو بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے، لہٰذا آقا علیہ السلام کا نسب یا آپ کی نسل آگے نہیں چلی، اور بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی، تو لہٰذا حسن حسین علی کی نسل ہیں، علی کی اہل بیت ہیں، حضور کی اہل بیت نہیں۔ اور پھر الزامی طور پر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر حسن حسین حضور کی اہل بیت ہیں تو حضور کی باقی بیٹیوں کی اولاد بھی اہل بیت ہے، یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ حسن حسین نواسہ رسول ہونے کے اعتبار سے حضور کی اہل بیت ہیں۔ اور ساتھ مولا علی کے بارے میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سیدنا علی اگر حضور کی اہل بیت ہیں تو سیدنا عثمان غنی اور سیدنا ابو العاص بھی اہل بیت ہیں، چونکہ یہ تینوں حضور کے داماد ہیں۔ اب دیکھیں بات کیسی مضبوط کی ہے کہ داماد رسول بھی اہل بیت ہے اور نواسہ رسول بھی اہل بیت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر علی اور حسنین کو آپ کس اعتبار سے حضور کا خاندان کہتے ہو اور حضور کی نسل کہتے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کہتے ہو؟ تو میں ناسبیوں کو اس حوالے سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں زیر بحث نواسہ نہیں ہے اور نہ ہی داماد زیر بحث ہے۔ نواسہ رسول اہل بیت نہیں ہے اور نہ ہی داماد رسول اہل بیت ہے، یہ میں الزامی طور پر بات کر رہا ہوں، اور اگر حقیقت کو بھی سامنے رکھ کر بات کی جائے تو انشاءاللہ بات یہی ہوگی کہ نواسہ رسول زیر بحث نہیں ہے، نہ داماد رسول زیر بحث ہے۔ یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں، اس کی تائید کرتا ہوں کہ اگر نواسہ رسول اہل بیت ہیں تو پھر تو حضور کی تمام جو نواسیاں ہیں، نواسے ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، چونکہ حسن حسین حضور کے نواسے ہیں تو یہ اہل بیت ہیں، تو باقی جو حضور کے نواسے اور نواسیاں ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اگر مولا علی حضور کی اہل بیت ہیں بطور داماد تو یہ بات تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ عثمان غنی ہوں یا ابو العاص ہوں، یہ بھی اہل بیت ہیں، چونکہ یہ بھی آقا علیہ السلام کے داماد ہیں۔ لیکن یہاں پر بات داماد کی نہیں ہو رہی اور نہ ہی نواسہ رسول کی ہو رہی ہے، اور ناسبیوں نے قرآن کی جس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ نسل باپ کی طرف لوٹتی ہے، بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، تو حسن حسین تو علی کے بیٹے ہیں تو انہیں علی کی نسبت سے یاد کرو۔ تو میں اس کو واضح کر دوں کہ سیدنا حسن ہو یا سیدنا حسین ہو یا سیدنا علی ہو، یہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت میں داخل ہیں خون کی وجہ سے، بلڈ ریلیشن جسے ہم کہتے ہیں۔ خاندان بنو ہاشم ہے، حضور بھی ہاشمی ہے، علی بھی ہاشمی ہے، حسنین بھی ہاشمی ہے، نواسہ اور داماد تو زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر آپ کا اعتراض بالکل درست ہے، میں ساتھ دوں گا، لیکن وہ بے بنیاد بات ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے خاندان بنو ہاشم کی، بلڈ ریلیشن کی۔ علی کی رگوں میں جو خون ہے وہی خون حضور کی رگوں میں بھی ہے، اور حسنین کی رگوں میں بھی وہی خون ہے۔ مولا علی کے بھی دادا عبد المطلب، حضور کے دادا بھی عبد المطلب،
تو ایک لحاظ سے ہاشمی نسل اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں خاندان بنو ہاشم کی بات ہو رہی ہے۔ حضور کا جو خاندان ہے جسے ہم خاندان بنو ہاشم کہتے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے وہ افراد جو حضور پر ایمان لائے، بالخصوص مولا علی اور حسنین کریمین، یہ زیر بحث ہے۔ داماد اور نواسہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا مولا علی کی اولاد حسن اور حسین اہل بیت نبوت ہیں خاندان بنو ہاشم کے اعتبار سے، خون رسول ہے، یہ خون ہاشم ہے، خون عبد المطلب ہے۔ اور رہی بات حضرت عثمان اور حضرت ابو العاص کی، تو بے شک وہ آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کے شوہر ہیں، حضور کے داماد ہیں، لیکن ان کی اولاد حضور کے نواسے اور نواسیاں ہونے کے باوجود اہل بیت نہیں۔ کیوں کہ وہ خاندان بنو امیہ میں سے ہیں، اور آپ کا اصول کے اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، میں نے مان لیا اس کو۔ تو سیدنا عثمان کی اولاد چاہے حضور کی بیٹی سے ہوئی ہو، وہ بنو امیہ کی نسل کہلائے گی، حضور کی نسل نہیں کہلائے گی۔ ابو العاص کو اگر اولاد ہوئی ہے سیدہ زینب سے، اور ہوئی بھی ہے، تو وہ حضور کی بے شک نواسے اور نواسیاں ہیں، پر وہ نسل بنو امیہ کہلائے گی، اور یہ تو ہاشمی نسل ہے، تو اس اعتبار سے یہ حضور کی اہل بیت میں داخل ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی۔ حضرت عثمان کی اولاد اہل بیت نہیں ہے، اور نہ وہ خود اہل بیت ہیں، چونکہ وہ بنو امیہ میں سے ہیں، اور ان کی اولاد بھی بنو امیہ میں سے ہے۔ یہی حضرت ابو العاص کے بارے میں بھی بات ہے۔ حضرت علی اہل بیت میں سے، کیوں کہ وہ حضور کے خاندان کا حصہ ہیں، ہاشمی ہیں، اور حسنین کریمین بھی ہاشمی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ آقا علیہ السلام کے خاندان کا حصہ ہیں، ہاشمی ہیں، خون رسول ہیں، بلڈ ریلیشن کی بات ہو رہی ہے۔ دادا ایک ہے، پردادا ایک ہے، ایک ہی لڑی سے یہ سارا کا سارا سلسلہ چلا ہے۔ اور میری اس بات کی تائید بھی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال ہوا، کچھ لوگوں نے آ کر ان سے آقا علیہ السلام کی احادیث کے بارے میں سوال کیا کہ ہمیں حضور کی کچھ حدیثیں بیان کریں، تو انہوں نے حدیث سے غدیر خم بیان کی، جسے ہم حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خم کے مقام پر آقا علیہ السلام نے خطبہ دی اور ہمیں فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت۔ تو سائل نے زید بن ارقم سے پوچھا حضور کی اہل بیت کون ہیں، اور ساتھ ہی اظہار کر دیا کیا ازواج رسول حضور کی اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو سیدنا زید بن ارقم نے کہا کہ ازواج رسول اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اہل بیت نبوت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور وہ کون ہے؟ آل علی، علی کی اولاد، آل جعفر، جعفر بن ابی طالب کی اولاد، آل عقیل، عقیل بن ابی طالب کی اولاد، اور آل عباس، عباس بن عبد المطلب کی اولاد، اور یہ سب ہاشمی ہیں۔ تو یہاں داماد زیر بحث نہیں، نواسہ زیر بحث نہیں۔ آقا علیہ السلام کے جو دادا کی نسل ہے اس کو زید بن ارقم نے بیان کیا، اور یہ میرے موقف کی تائید کرتا ہے۔ تو ناسبیوں کو یہ میں جواب دے رہا ہوں کہ یہاں پر تو ایسی کوئی کمزوری ہے نہیں جو آپ خام کا ایک شک پیدا کر رہے ہیں کہ یہ اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں۔ ان کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ یہ حضور کے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔